پہلی چیز تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی ضمیر کی آواز پہ کیا ہے. نہ مجھے کوئی صلہ چاہیے نہ کوئی جزا چاہیے. مجھے روز آئینے میں اپنی شکل دیکھنی ہے اور میں نے یہ اس شکل کو دیکھنے کے قابل اپنی شکل کو رہنے دینا ہے. اگر میں اس کے علاوہ کچھ اور کرتا تو میرا ایک بڑا مس شدہ چہرہ ہوتا. جیسے کہ میں نے 27 سال جس چیز کے لیے کھڑا ہوں، میں نے ظلم کے خلاف محاذ کھڑا کیا تھا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انصاف کی ضد کیا ہے؟ انصاف کی ضد ظلم ہے. اور پاکستان کے معاشرے میں ظلم بے انتہا تھا، اسی لیے تحریک انصاف بنائی گئی تھی اور اسی لیے میں اس تحریک کا حصہ بنا تھا. آج پھر ظلم، فاشزم حد سے عروج سے بڑھ چکا ہے. پاکستان میں آئین کی پامالی ہو چکی ہے. پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں رہا ہے. اگر ہر شخص اپنی اپنی جگہ کھڑا ہو جائے تو یہ لوگ بزدل بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں. ظالم مضبوط لوگ نہیں ہوتے. ظالم اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، خدا کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے. ہمیں خدا کی طاقت پر یقین ہے، خدا کے وعدے پہ یقین ہے. جہاں خدا نے کہا ہے کہ میں حق کا ساتھ دیتا ہوں، اور مجھے یہ پتا ہے ہم حق پر ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آخری فتح ہماری ہونی ہے، جیسے کہ وہ خدا کا وعدہ ہے. ایک تم لوگوں کا پلان ہے، مکر کر لو، لیکن اللہ نے اپنے لیے کہا ہے میں خیر اللہ الماکرین. جعل حق عقل باطل ان الباطل کان زہوقا. تو میں کہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق نہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، بڑی سچی آیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور جو ہے خدا کا شکر ادا کرنے کا دور ہے کہ وہ اس نے ہمیں پختہ کر رہا ہے ہماری اس آزمائش کے ذریعے. ہم لوگوں میں سے جو لوگ خراب تھے اس نے ایک چھنی کی طرح ہمیں چھان کے پیور کر دے گا انشاءاللہ. پھر جو رہ جائے گا وہ لوگ مل کے جو ہے پاکستان کو اس کی جو منزل ہے اس کی طرف لے کے جانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. اور ہم اسی لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کر کے اس ملک کے ساتھ جو پچھلے 76 سال میں ہوا ہے اس کو درست کر سکیں. یہ آزمائشیں آتی ہیں. نہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں فردوس صاحب، آزمائشیں تو بالکل آتی ہیں، لیکن ایسی آزمائش کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے، دہشت گردی کے مقدمات کر دیے جائیں، محب وطنی کے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں، جو پریس کانفرنس کر لے اس پر تمام مقدمات ختم ہو جائیں، خواتین کو ہراساں کیا جائے، لوگوں کو پریس کانفرنسیں کروائی جائیں. ابھی عثمان ڈار صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا، باقی کا ہم سن رہے ہیں بہت سے لوگوں کا اور ایسا کر رہے ہیں. یہ اٹ واز نیور آن دا کارڈز، یا کہ یہ تھا یا کہ ایسا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ایک دن. نہیں، اٹ واز نیور آن دا کارڈ. اور دیکھیے بہت سارے لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو جیل میں رکھا گیا. پہلی چیز، پی ٹی آئی کے دور میں کسی کو اس طرح ایبڈکٹ اور کڈنیپ نہیں کیا گیا. They were arrested. It was known where they are being kept. And the lawyers knew it, their family knew it. جو اس وقت ہو رہا ہے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. یہ کسی بھی جسٹ سوسائٹی میں، سیوک سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا رول آف لا نہیں ہے. اور جہاں تک ویسے بات ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں تاریخ کے اندر ہمیشہ ریکارڈ ہوتی ہیں. حضرت علی اصغر کو میدان کربلا میں امام حسین لے کے آئے. کیوں لے کے آئے 6 مہینے کے بچے کو؟ اس لیے لائے، یہ نہیں کہ ان کی حقانیت کی وہ گواہی دے رہا ہے، وہ رہتی دنیا تک یزید کی فوج کے ظلم کی گواہی دے رہا ہے. اور وہ ظلم ایسا ہے کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو ایک تیر شوشوبہ سے نہر کر دیا جاتا ہے. وہ رہتی دنیا تک کوئی انسان جس کے دل ہے، جسم میں جگر ہے، وہ اس واقعے کو بھول نہیں سکتا، اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا لازم ہے. تو جو کچھ ہوا عثمان ڈار کے ساتھ ہوا، دیکھا اس کی اماں کیسے کھڑی ہوئی. ماشاءاللہ کیا خاتون ہے، مجھے ان کو سلام. میں سمجھتا ہوں کہ
اسی لیے ان کا بیٹا بھی دلیر ہے، اس کہ وہ دلیر ماں کے سپوت ہیں، اور کیا جوش اور ولولے کے ساتھ اس نے جواب دیے. واہ 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 واہ، سلام ہے ان کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کتنے لوگوں کی ہمت بڑھ گئی. اور یہ صرف ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ میں مجبور ہو گیا کل کہ میں بھی یاتن اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں کہ کل اگر مجھے کوئی مجبور کیا جائے اور مجھے دینا پڑے، اس سے کہ انسان بڑی کمزور چیز ہوتا ہے، تو کم سے کم آپ سب کے پاس میرا بیان موجود ہو کہ میں نے قرآن پہ قسم کھائی ہے کہ میری آخری جماعت ہے یہ. جب تک اللہ میاں نے زندگی دی ہے میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ میں اس جد و جہد کا حصہ ہوں. میں یہ نہیں کرنا چاہتا جیسے میرے ایک ساتھی نے پہلے کیا تھا، نہیں، بڑا بول نہیں بولنا، صرف چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا گو رہیں کہ جس استقامت اور ہمت کے ساتھ میں کھڑا رہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی واحد ہے میرا لیڈر. اس وقت جتنے لوگ میدان میں، کوئی کسی نے نہ اتنی خدمت کی ہے اس ملک کی، نہ اس ملک کے لیے اتنا نام کمایا ہے، نہ اتنی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ڈٹا رہے، نہ کوئی اتنی ہمت. اور دیکھیے کتنے صبر اور تحمل کے ساتھ وہ اپنی قید گزار رہے. 10 دن کر کے رہنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ کبھی سعودی عربیہ کے بادشاہ کا پریشر آیا، کبھی کسی کا پریشر آیا، ڈیلیں بنا کے باہر چلے گئے، جھوٹ بول کے باہر چلے گئے، پلیٹلیٹس کو بڑھوا کے فوج کے ساتھ مل کے باہر چلے گئے. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اچھا، آدمی سیاسی جہد کے اندر استقامت دکھانی ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. دیکھیں، آپ نے اس ملک میں بہت کچھ دیکھا. آپ نے اس ملک کے مارشل لاز دیکھے، آپ نے اس ملک کی معاشی تنزلی دیکھی، معاشی ترقی دیکھی، آپ نے اخلاقی ترقی دیکھی، اخلاقی گراوٹ دیکھی. آپ نے یہ تمام چیزوں سے گو تھرو ہوئے، اور پھر ایک وقت آیا اور آپ نے تحریک انصاف کو جوائن کیا. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جو انصاف ہے اور جو ظلم ہے اس کے درمیان جو آپ نے موازنہ کیا، کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو پاورٹی کا جو اپوزٹ ہے وہ ویلتھ نہیں ہے، وہ جسٹس ہے. کہ مطلب غربت کا جو وہ ہے وہ اب پیسہ ہونا نہیں ہے، وہ قانون کی حکمران نہیں ہے. آپ نے وہ جوائن کیا، یہ تمام چیزیں گو تھرو ہوئے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، دل پریشان ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. یہ بات تحریک انصاف کی تو نہیں ہے، پورے کا پورا ملک جس کرب تکلیف اور اس سے گزر رہا ہے. اگر آپ اس کی بنیادی چیزیں دیکھیں تو اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، اس میں سب سے بڑی محرکات گڈ گورننس ہے، رول آف لا ہے، رسپیکٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں معاشرے میں سے نکل گئی ہیں. ہم نہ اپنا خود محاسبہ کرتے ہیں، نہ لوگوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بحث، وہ قانون چل رہا ہے، یعنی جنگل کا قانون ہے. اور جو آدمی ذرا سا بھی طاقتور ہو جاتا ہے اس کا ایک ہی نصب العین ہوتا ہے، am I above the law or not؟ اور وہ ساری دنیا کو پھر بتاتا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، I am above the law. اور اس میں وہ فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ ایسے لوگوں کی ناکیں رگڑ ڈالنی چاہیے. بات یہ ہے، لا از سپریم. لا آپ کے گھر کی لونڈی نہیں بن سکتی. قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اسٹیٹ کا، ریاست کا اصلی مقصد کیا ہے؟ ریاست کا اصلی مقصد اپنے کمزور طبقے کی پشت پناہی کرنا ہے، تحفظ دینا ہے. ریاست کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے طاقتور لوگوں کو اور طاقتور کر دے. طاقتور لوگوں کے اوپر اسے نظر رکھنی پڑتی ہے ریاست کو کہ وہ اپنی پیسے کی طاقت، اس کے گھمنڈ میں کسی کو پیس تو نہیں رہے، کیا وہ جائز ٹیکسز دے رہے ہیں، کیا وہ چوری تو نہیں کر رہے. اسے کہ تبھی معاشرہ درست ہو سکتا ہے، معاشرہ ورنہ درست نہیں رہے گا. اور یہی چیز ہم چاہ رہے تھے کہ صرف ہمیں 3 سال ملے، جس میں سے تقریباً 2 سال کووڈ کی وجہ سے رہے، اور کووڈ کے اندر جو گورننس رہی ہے وہ ساری دنیا سراہتی ہے.
اور اگر ہم اور رہتے تو انشاءاللہ آپ کو وہ نظر آتا. تب بھی اس 3 سال میں بھی آخر میں ہم نے وہ پرسنٹیج گروتھ دی 2 کنزیکٹیو ایئرز میں جو پاکستان میں اس سے پہلے 17 سال میں نہیں ہوئی تھی. اچھا، جس شفافیت کے ساتھ ہم نے پیسے بانٹے ایسے کیش پروگرام، اس کی مثال لیں گے. ہمارا جو بلین ٹری سونامی کا انوائرمنٹ کا پروگرام ہے، آپ دیکھ لیجئے خود، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو فالو واٹ عمران خان ہیز ڈن ان پاکستان فار دا انوائرمنٹ. That's the kind level of ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے، گولز ایسے سیٹ کیے تھے. تو انشاءاللہ اللہ میاں پھر موقع دے گا اور پھر ہم عوام کی خدمت کریں گے. اچھا، آپ نے نا اداروں کی بات کی، آپ نے کہا کہ اداروں کا اور اداروں کی تمام چیزیں. فردوس صاحب، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ادارے نہیں، ایک ادارہ ہے جو تمام اداروں کو چلانا چاہتا ہے، ان کو ہانکنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے. اس طلسم کو کیسے توڑا جا سکے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنے ادارے ہیں اور جتنے لوگ ہیں جو طاقتور ہیں وہ قسم لیتے ہیں. اوتھ، کس چیز پہ اوتھ لیتے ہیں؟ ون آف دا سینٹینسز آف دیئر اوتھ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی دفاع کریں گے. اگر کسی کو اپنے عہد نامے کے اوپر یقین نہیں ہے یا عہد نامے کو بھول گیا ہے تو ایسے شخص کو کیا کہا ہے؟ اس وقت جس جگہ پہ ہیں، اس وقت ہمارے ضامن اس آئین کا سب سے بڑی ضامن خود پارلیمنٹ ہوتی ہے. لیکن پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو جس طرح بدنام کیا، جس طریقے کی خرید و فروخت ہوئی، جن ایم این اے نے اپنے ضمیر کو بیچا پیسوں کی خاطر، وہ اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہوا. اس ملک کی عدالتیں بھی ماضی میں ایسی چیزوں کو خود قاضی فائز عیسیٰ ابھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جب لگتا ہے آپ نے ایک شخص کو سارے اختیار دے دیا، آپ لوگوں نے کسی نے اس وقت آواز کیوں نہیں بلند کی؟ میں امید رکھتا ہوں کہ اب قاضی آ گئے اور وہ قاضی جو ہے قضائیت کی منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ وہ نام کے قاضی نہیں ہوں گے، کام کے بھی قاضی ہیں. اور قاضی کے اوپر جو دینی ذمہ داریاں ہیں، جو دین میں قاضی کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ اس کو سمجھے. انہیں انصاف جو انگریزی میں کہا جاتا ہے وہ بھی درست ہے. جسٹس مسٹ بی ناٹ اونلی ڈن، اٹ شوڈ بی سیم ٹو بی ڈن. اس وقت پہلے 20 دن تک انہیں نے کوئی وہ کیس نہیں اٹھائے جو کہ پاکستان کے آئین کی جس طریقے سے پامالی ہوئی ہے اس کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدام. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں بہت فکر مند ہو گیا ہوں کہ یہ نام کے قاضی اور نام کے فیض کہیں یہ پورا ملک بے فیض نہ ہو. ہم ان سے انصاف بھی توقع رکھتے ہیں اور فیض کی بھی کرتے ہیں. ابھی تاریخ ان کو ایک اچھے نام سے یاد کرے گی، ورنہ وہ اگر پچھلے والے کی طرح اپنے نام کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی. جیسے کہ پچھلے والے نے ججمنٹ تو دیے but too late, without any force, without any commitment behind those judgments. He never had the ability or ordered the enforcement. اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری رہی. وہ ان کی کنسرن نہیں تھی کہ انفورس کرتا یا نہیں کرتے. انہوں نے جب کہہ دیا that the constitution have been subverted، تو subversion نے خود اپنے ساتھ لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. That is equivalent to treason. So let's decide کہ وہ treason کا کون سا لیول ہے جو کمٹ ہوا ہے. بالفعلی ہوا ہے یا ویسے ہی ہو گیا؟ بات یہ ہے. مشکل سوال کروں، ایک مشکل سوال ہے کہ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہنے کا کہ صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا مہاجر موومنٹ ایک چلی آج سے 30 سال قبل، اور رائٹلی سو تھی. اس کے اندر اس کے جو مقاصد تھے یا اس کا جو
وہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. وہ بعد میں ایک ملٹری نرگی اختیار کر گئی اور یہ تمام چیزیں وہ ایک بحث علیحدہ ہے. لیکن زیادتیاں ہوئی ہیں, تمام چیزیں ہوتی رہیں. اس سے یہ اس ملک کی تاریخ ہے. بلوچوں کے ساتھ ہم مطلب جو ہمارے سامنے مسنگ پرسنز اور گروہ, اب یہ مسنگ پرسن پنجاب کے سب سے بڑے شہر میں ہونے لگے ہیں, یہ سندھ کے سب سے بڑے شہر میں ہونے لگے ہیں. عثمان ڈار صاحب کو کراچی سے اٹھایا گیا تھا. باقی لوگوں کو لاہور میں جو جس طرح سے وہ اسلام آباد میں جو پشاور میں اور وغیرہ وغیرہ. میں جو لوگوں کی پلس ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس حالات کو کنٹرول نہ کیا تو یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ 50-55 برس پہلے والا کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے جو ہم ایک سکوت آلریڈی ہم جس کو بھگت چکے ہیں, جھیل چکے ہیں, یہ دوبارہ نہ ہو جائے. انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی. اس سے کہ ہم جیتے پاکستان کے نام پہ ہیں, مرتے پاکستان کے نام پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج اور اس کے سپاہی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. تاریخ کا ان کو بھی احساس ہے, ان کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ملک کس طرف جائے. دنیا کی کوئی فوج کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہو. یہ بھی فوجیوں کو, تمام فوجیوں کو پتا ہوتا ہے, دنیا کے ہر قوم کے فوجی کو پتا ہے. تو یہ میں سوچوں گے ہمارے یہاں کے جرنیلوں کو نہیں پتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ بیٹر سینس ول پریویل. اس سے کہ جو گیپ خلیج ہوئی ہے اسے پر ہونا چاہیے. اور یہ کوئی دنیا کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے مسئلے کو ڈسکس نہ کریں. پاکستان کا اس وقت مسئلہ بڑا اسٹریٹ ہے. وی نیڈ اے نیو سوشل کانٹریکٹ. ہمیں اپنے اداروں کو ان کے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا سکھانا ہے. اور یہ اپنی جگہ درست ہے کہ کچھ ادارے اس وقت اس ملک کے لیے اتنے اہم ہو گئے کہ اگر میں آج ان کو ان کے آئینی حدود میں باندھنے کی کوشش کروں تو شاید ملک چلانا مشکل ہو. لیکن مقصد 1 سال میں نہیں ہو سکتا, 3 سال میں تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. اگر لوگ اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام نہیں کریں گے تو پھر اسٹیٹ ول نیور فنکشن. جوڈیشری کو جوڈیشری کا کام کرنا ہے, ایگزیکٹو کو ایگزیکٹو کا کام کرنا ہے, پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا کام کرنا ہے, اور جو جرنلسٹ ہیں جو کہ 4th اسٹیٹ ہے اس کو, اور 4تھا پلر ہے جمہوریت کا, اس کو اپنی طرف سے ایک چیک اینڈ بیلنس کا کام ادا کرنا ہے. اور جب تک یہ پورا کام نہیں ہوگا اور اس طرح نہیں ہوگا جس طرح میں آپ بتا رہا ہوں, معاشرے میں خرابی رہے گی. اب آپ کہیں گے یہ آئیڈیلزم کی باتیں, ہاں بالکل ہے, یو نیڈ ٹو بی آئیڈیلسٹک. اس سے کہ اگر آپ نے کہیں کمپرومائز کرنا شروع کیا آئیڈیلز کے اوپر تو ویئر از دا باٹم لائن. اسی لیے ڈاکٹر کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے تو آج ہم کارنیلیس کی تعریف کرتے ہیں, منیر کو برا کہتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے کتنی بڑی موومنٹ چلائی گئی تھی. لیکن انہوں نے کرپشن کے اوپر جب ان کے بیٹے کا کیس آیا, انہوں نے جو کچھ دکھایا وہ اچھا نہیں ہے. ہمارے لیے تشویش کی بات ہے کہ نیب کے قوانین کے اندر یہ جو پلی بارگین ہے وہ اسپرٹ آف نیب قانون کے خلاف ہے. میرے لحاظ سے اکاؤنٹیبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ جس آدمی نے چوری کی ہے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لینی چاہیے, چاہے وہ اس کی جائز کمائی ہوئی ہو یا ناجائز کمائی ہوئی ہو. ناجائز کمانے کی سزا یہ ہے کہ اس کی جائز جائیداد بھی جائے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں کرپشن نہیں ختم ہوگی. قرار واقعی سزائیں دینی لازم و ملزوم ہیں, اس لیے کہ ڈیٹرنٹ کیا ہے. دنیا میں کوئی شخص ٹیکس دینا پسند نہیں کرتا جب تک اسے احساس نہیں ہوتا کہ اگر ٹیکس نہ دینے پہ پکڑا جاؤں گا تو میری جو سزا ہوگی وہ بہت زیادہ ہے. اس سے بہتر چیز یہ کہ ٹیکس دے دو اور لیٹس انجوائے دی ریسٹ آف دی ویلتھ. اور پھر ٹیکس کا قانون کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس کا قانون پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, which is supposed to look after the majority کی بات کو. یہ ضروری چیز ہے. اچھا, آپ نے کہا نا کہ یہ بڑی آئیڈیلسٹک چیز ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اور بیٹھنا پڑے گا, مذاکرات کرنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. آپ کو دیکھیں مطلب ریالٹی چیک جو ہے نا وہ بڑا مختلف ہے. ریالٹی چیک یہ ہے کہ صدر پاکستان تحریک انصاف پابند سلاسل ہیں,
چیئرمین تحریک انصاف غیر قانونی طور پر اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ایک چھوٹے سے سیل میں ہیں. نائب چیئرمین جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں. پوری لیڈرشپ، فرسٹ ایئر لیڈرشپ جس میں آپ شامل ہیں، آپ 1-1.5 مہینہ جیل میں رہے. اس کے بعد 28 جون سے پراببلی لے کر اب تک آپ جو ہیں ہاؤس اریسٹ ہیں. آپ کی تمام موومنٹ پر نظر رکھی جاتی ہے، آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ کی تمام چیزیں ہیں. ہمیں جتھا کہا جاتا ہے، ہمیں گروہ کہا جاتا ہے. بچوں کے اسکولوں میں عمران خان کے خلاف فلمیں دکھائی جاتی ہیں. اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ آگے بڑھنا کیسے ہے؟ یہ مذاکرات سے کیسے، یہ مذاکرات پہ آئے گا کون، لائے گا کون؟ عمران خان صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کی تاریخ کے اوپر، الیکشن کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آگے سے کوئی تیار نہ ہو، کہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، جن کا احتساب کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، آگے بڑھیں گے کیسے، نکلیں گے کیسے اس میں سے؟ دیکھیے، جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چاہے کوئی بھی ہو جو صاحب اقتدار ہے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے، جو صاحب طاقت ہے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوں. اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ بیٹر سینس ول پریویل، اور وہاں بھی سین ایلیمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ سین ایلیمنٹس اپنا رول پلے کریں گے. And sanity will prevail. There is no reason why sanity should not prevail. Because کیا وہ پاکستان کے دشمن ہیں؟ بالکل نہیں ہے. وہ بھی محب وطن پاکستانی ہے. صرف ان کا ٹیک فرام ہسٹری از ڈفرنٹ فرام آور ٹیک آف ہسٹری. فارچونیٹلی جو کچھ ہمارا ٹیک فرام ہسٹری ہے، میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان آر بائنگ دیٹ. کسی نے نہیں روکا کہ آپ اپنا ورژن بیان کریں یا دوسری پارٹیز اپنا ورژن بیان کریں. ٹریکشن نہیں مل رہی نا. جب سے عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے تو لوگ حقیقی آزادی چاہتے ہیں. وہ گورے انگریز کو اس کا تو چھٹکارا ہو گیا تھا، کالا انگریز آ گیا. پاکستان نے جمہوریت دیکھی کب ہے؟ لیاقت علی خان کو کے بعد سے اب تک. کیا ہم نے اصلی تاریخ لکھی ہے کبھی؟ کیا ہم نے وہ گھنونے چوروں کے اوپر سے نقاب اٹھائی ہے جنہیں پاکستان کے آئین کو ہر موقع پہ پامال کیا ہے؟ یہ ملک جب 2 لخت ہوا تو اس ملک کے اس فوج نے کسی کو سزا دی، اپنی کورٹ مارشلز کیے اپنے جرنیلوں کی جن کی وجہ سے یہ ہوا، یا اس وقت بھی سیکنڈ ٹیئر کے اوپر چلے گئے؟ کیا ہم نے شفافیت دکھائی؟ ہم نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی پہلی کاپی ہم نے ہندوستان سے حاصل کی تھی، پاکستان میں نہیں ملتی تھی. یہ تو اس ملک کا حال تھا. آج بھی میمو گیٹ اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ باقی جتنی مسائل چل رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو سازشیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ہر دفعہ کیوں پاکستان کی روایات کو توڑنے والے، جس کے اندر نواز شریف صاحب نے فوج کے اندر جو اس وقت مداخلت کی تھی جس کی وجہ سے مشرف آئے، ان کو کیوں جانے دیا؟ ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو مالی، جانی اور علاقائی نقصان کیا ہے، ان کے بارے میں کبھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک افتخار چودھری کے غلط فیصلے نے پہلے ریکارڈنگ گئی، دوسرا اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن گئی؟ ذرا حساب لگائیں کہ ان چیف جسٹس صاحب کے فیصلوں نے کتنا مالی نقصان کرایا ہے. اور آج بھی لائرز موومنٹ تو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں. بھٹو نے نیشنلائزیشن کی، بڑے پاپولر لیڈر تھے، اس کی بیٹی نے آ کے ڈی نیشنلائز کیا. بھٹو کے بارے میں تاریخ میں کیا لکھیں گے کہ اس نے جو فیصلے کیے تھے وہ غلط کیے تھے؟ بھٹو پاکستان کا بڑا پاپولر لیڈر تھا، بڑا اچھا سلوگن دیا تھا، روٹی کپڑا مکان. لیکن کیا اس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرا رہا تھا؟ اگر فری اینڈ فری الیکشن کرا رہا تھا تو پی این اے کا موومنٹ کیوں کامیاب ہوا؟ اور ضیاء الحق صاحب آئے اور انہی نے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، انہی نے ایم کیو ایم کھڑی کر دی.
اور ایم کیو ایم نے پھر کیا کچھ نہیں کیا, انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا, پاکستان کے سب سے بڑے کمرشل ہب کو تباہ کر دیا, فلائٹ آف کیپٹل ہوا, اور پاکستان کو بانٹ کے رکھ دیا شہر کراچی کے اندر, کہ ایک شہر جو منی پاکستان کہلاتا تھا اس کے اندر مہاجر جو ہے پٹھان کے خون کا پیاسا ہو گیا اور پنجابی کا خون کا پیاسا ہو گیا اور وائسی ورثہ ہو گیا. کبھی ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی, یا ہم ہمیشہ حقائق کو جو ہے کارپیٹ کے نیچے برش کر کے کہیں گے پاکستان زندہ باد؟ یہ ہو نہیں ہو سکتا. کبھی نہ کبھی دین اسلام کی پہلی شرط ہے سچ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان رسالت نہیں کیا جب تک پوری مکے نے گواہی نہیں دی کہ ہم آپ کو صادق اور امین پاتے ہیں. تو سب سے پہلے سچ بولنا سیکھیں اور اپنے آپ سے سچ بولیں. جب آپ اپنے آپ سے سچ بولنے لگیں گے تو پھر پورا معاشرہ سچ بولے گا, اور جب معاشرہ سچ بولے گا تو وہاں نفاق کا کوئی جگہ نہیں رہے گی, اور ہر چیز کو جو ہے روشن اور عیاں ہو جائے گی. پھر کسی کی چوری چھپنی نہیں چاہیے. اگر میں کسی کو کرپشن میں دیکھوں تو مجھے آواز بلند کرنا لازم ہے. یہ بڑی ضروری ہے. اچھا چلیں پروگرام کے تھوڑا سا اس پہ چلتے ہیں. I was run out. There is the other TV show which is now calling me. بس میرا آخری سوال ہے اور میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں, اور وہ آخری سوال میرا صرف یہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹے رہیں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, یا کہ یہ ہمت توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. The thought has even not crossed my mind کہ عمران خان جو ہے وہ اگر جو کچھ کریں گے پاکستان کے حق میں کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کیا کریں گے, لیکن اتنا یقین ہے کہ عمران خان پاکستان کے خلاف اور اپنی ذات کے لیے کبھی فیصلہ نہیں کریں گے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کریں گے. چل, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا وقت دیا, آپ کا ایک دوسرا پروگرام ہے, آپ اس میں شرکت کیجیے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ابھی گفتگو کو میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا اور آگے لے کر چلیں. ابھی تو ہماری جو ہے نا وہ ہم ٹیک آف کیے تھے اس پروگرام میں, لیکن ان کی ایک اور کمٹمنٹ تھی اور انہوں نے جانا تھا. انشاءاللہ اگلی بار دوبارہ کوشش کریں گے ان کو دوبارہ اپنے ساتھ لیں. اور بہت سے سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں, ایک تشنگی باقی رہ گئی ہے, تو اس تشنگی کو انشاءاللہ اگلی بار پورا کریں گے. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.